بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زیوکار احباب، رجب دا مہینہ اپنی آب و تاب نال جلوہ افروز ہو چکا ہے اور اسلامی مہینہ وچوں اس مہینے نو ایک انفرادیت حاصل ہے کہ مشہور ترین قول دے مطابق امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے جرا ایک عظیم الشان اسراء اور معراج والا معجزہ عطا فرمایا اور اس مہینے کے اندر پیش آیا. تاریخ کے اندر اختلاف ہے کہ کئی تاریخ ہے. مشہور قول 27 رجب دی ہے. بہرحال انہاں چیزاں تو ہٹ کے اساں معراج دا فلسفہ ہی عرض کرنا ہے انشاءاللہ. چند نشستاں وچ کافی سارے سالہ تو یہ سارا مضمون باقی ہے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ زمین تے سفر کرایا. زمین والے سفر دا نام ہے اسراء اور زمین تو اللہ نے اتنے جتنا سفر کرایا اللہ آپ ہی بہتر جان ہے اس سفر دے حصے دا نام ہے معراج. زمین والے سفر کا حصہ اسراء، زمین تو اتنے جتنا اللہ نے منظوری اللہ گن گیا اس کا نام معراج. جن ویلے 14واں پارہ مکمل ہون لگا تے 15واں سپارہ شروع ہون لگا جس وچ اللہ کریم نے پہلی آیت کے اندر اس سفر کا ذکر فرمایا ہے. تینا قرآن پاک دی سورۃ النحل 14ویں پارے دی آخری آیت اور سورت بنی اسرائیل 15ویں پارے دی پہلی آیت انہاں دے درمیان تعلق اور جوڑ تے ربط یہ سند المحدثین قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارے بڑے استاد یہ بیان کرنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بڑی ہمدردی کی تھی ہے آپ دی بڑی ماتاتل اسباب دل بنایا ہی وہ بھی دنیا تو رخصت ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین دی مخالفت دی وجہ تو بڑے پریشان اور مجرا میں ہیں اور ایک صدمے بھی نال آ گئے تے قدرتی طور تے انسان دی فطرت ہے کہ اگر انسان منجا ہوئے غمگین ہوئے پریشان ہوئے تے علاقہ تبدیل چ کرے اپنے دوستاں نال ون کے ملاقات کرے رشتہ داراں نال ون کے میل ملاقات کرے انسان دا غم ختم نہ ہوئے تا گھٹ ضرورت ہی ہے اللہ کریم فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ 14ویں پارے دی آخری آیت میرے محبوب اے دشمن جتنی تکلیفاں زبانی طور تے جسمانی طور تے تانوں پہنچا رہے ہیں صبر کرو لیکن تھوڑا صبر کرنا ہونا ہے الا باللہ اللہ کی توفیق نال اللہ توفیق عطا نہ کرے تو انسان کوئی بھی نیک عمل سر انجام نہیں دے سکتا نمبر 2 وَلَا تَكُنْ فِي زَيْدٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ میرے محبوب وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ انہاں دی مخالفت تے غم نہیں کرنا انہاں دی دشمنی دے اسباب جو اختیار کیتی کھلوتے پریشان نہیں ہونا تے یہ جڑیاں سازشاں تے مکر تہاڈے خلاف کرے دے پین تہاڈے دل دے اندر تنگی نہیں آنی چاہیے چلو میں اللہ کریم تہاڈے دل دی تنگی دل دا بوجھ دل دے صدمے تے پریشانی نو دور کرنے واسطے علاقہ تبدیل کرا چھوڑے نا تاکہ تمہارے دل دا جڑا صدمہ تے غم والی کیفیت ہے مٹی تھی ونجے اگر بالکل ختم نہ ہوئے تو اس کے اندر ضرور کمی آمدنی ہے صدمہ تھوڑا گھٹ ہونا ہے چنانچہ اللہ کریم نے سفر کرایا 6 چیزاں اللہ کریم نے ہندی آیت کے اندر بیان کی دیا عجیب گل ہے کہ یہ وادن سمندر کوسے کے اندر بند کرنا ابتدا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سب تو پہلی چیز ہوگی سفر کہ سفر کا پروگرام بنانے والا کون ایک نمبر 2 سفر کے بننے والا کون نمبر 3 سفر کے ٹائم تھی ہے تے نمبر 4 سفر شروع کیتا ہویا ہے نمبر 5 سفر مکمل کیتا ہویا ہے تے 6ویں گل سفر کرنے کا مقصد کیا ہے پروگرام کیا بنایا یا کون ٹائم کیا ہے شروع کیتا ہویا مکمل کیتا ہویا تے نمبر 6 سفر کا مقصد کیا ہے اللہ 6 سوالوں کے جواب کی آیت مبارکہ دے اندر دے چھوڑے سب تو پہلا انداز سفر کا پروگرام بنانے والا کون فرمایا سبحان جے اللہ دی شان ہے کہ اللہ کوئی کائنات کے اندر شریک نہیں دروازہ کھڑکا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دروازہ کھلے دروازے دے بارو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو بڑا دشمن ابو جہل کھڑوتا ہوئے
اتھان چوب بچھائے اللہ کوئی سردار یہ کی ہو سکتا ہے ہوئے بشر اللہ سے دل نہیں ذرا سفر کر کے والی آئے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان گئے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سے دل نہیں سفر کر کے واپس بھی مل آیا تو میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی لائے بشر ہو کے رشان تے جاوے محمد صلی اللہ ارشد مراد بلدی سفر دی انتہا اللہ جان رہی بشر ہو کے رشان تے جاوے محمد اتھا قیدی چھا نہیں علامے محمد صلی اللہ اصل رانے ابو جان وہین والے نو دیکھنا پیا رہی بشر کی مقصد ہے تے حضرت صدیق اکبر دی نظر پہلے وہین والے تے نہیں پہلے گھن والے تے ہئی کہ جبریل امین اللہ نے حکم نال لازے دے اندر بلندیاں تو تلے آسل ہے تامن بلال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حکم نال زمین دو تیوی جا سکتے ادھیک جملہ تھا سمجھنا ہونا ایسا یاد وسیم اللہ ابو جہل کی زبان میں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے منجد شدر وسائل جملہ عجیب بڑا اس سے میں کئی جملے پڑھے ہیں ابو جہل کی زبان میں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے منجد تے ابو جہل نے آمنہ دے لال کی زبان میں جو سمجھ دے نہیں مننا اپنی اپنی قسمت حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال دا سچا اللہ بنائے نہ قیامت ہوئی بنائے سچیاں دے سچے صادق اعظم آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں ابو جہل سنے دے نہیں مننا ابو جہل نے کافر دی زبان وچوں صدیق اکبر سنے دا منی کھڑوتے اپنی اپنی قسمت حیران تھی کھڑوتے ابو جہل لادے دل سفر کیے وسلے قرآن دے دو حوالے سننا سبق میرا چھوڑا ہے میرے سامنے باوی سی پارا تیرے سورت دانا سورت سبا اللہ کریم فرمانے والی سلیمان الذی حوضوها شہر ورواہها شہر اے سورت سبا کی آیت نمبر 12 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام دے ہوا نو تابع کر چھوڑے اپنے تن دے اتے بیٹھ ہوئے دن ہوا نو حکم دے دن تخت نو اڑانا شروع کر مہینے دا سفر ہوا ایک دن دن در کرا چھوڑے دیئے مہینے دا سفر ہوا ایک رات دن در طے کرا چھوڑے دیئے جے کا رب العالمین حضرت سلیمان علیہ السلام واسطے اتنی تیز رفتار سواری بنا سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے تیز رفتار سواری اللہ کیوں نہیں بنا سکتا آج دے دو نہیں تھا اسباب کی فراوانی ہے کتنا معاملہ سمجھنا آسان ہو گیا ہے 19واں پارہ تے سورت دنا سورت النمل ایک مثال آ گئی سلیمان علیہ السلام کی سواری آئی دوسری مثال تیز رفتاری لی اور رب العالمین فرمائے سورت النمل وچ تے میرے سامنے آیت نمبر 38 کھلی ہوئی ہے قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین حضرت سلیمان علیہ السلام دربار دن اعلان کر چھوڑے میں لوگ درخان پکھو نے آگے رسائے خود نے آگے رسائے ملکہ بلقیس اپنی فون نال لاگے مسلمان تھی بنا دی گئی ہے اور اپنے تخت دے بڑا نام دے اے میرے دربار والے حکم نے تھوڑے نیچوں جہاں ملکہ بلقیس دے آن تو پہلے پہلے اوندا تخت میرے دربار دے اندر حاضر کر دے ملا چل کر نے آگے رسائے صحیح پشتی
انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وإني علیہ لقوی امین. آیت نمبر 39. بہت بڑا تیر بول بھی ہے، بڑا بڑا جن بول بھی ہے. مفسرین کرام نے لکھا ہے جتھاں دی نظر پہنچدی ہے اتھاں جن دا قدم پہنچدا ہے. حضرت فاصلہ بہت زیادہ ہے. حامی مدد تیز رفتار لطیف مخلوقاں رکاوٹاں میرے اگوں نہیں آ سکدیاں، لیکن چند گھنٹے لگ سن تساں دربار دے اندر اپنے فیصلے کی رکھو. تھوڑے دربار دا ٹائم ختم تھی میں تو پہلے پہلے تخت مرغا بلگی نہ میں تیرے سامنے حاضر کر لینا. چند گھنٹے مہلت چاہیے. تخت ہیر کا بڑا مسئلہ خود دنیا کے رسائے ہے، لیکن علیہ لقوی امین. میں حامی بڑا طاقتور رہا، تخت نو چا بھی سکتا. تے نمبر 2 تخت بڑا قیمتی ہے، میں ہاں بڑا امانت دار، مال بڑا بڑی دے اندر خیانت نہ کرے ساں. طاقت بھی میرے اندر ہے، امانت بھی میرے اندر ہے، میرے سے ملاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا چند گھنٹہ دی مولا رسالے دے سکتے، اس سے بھی سمجھ جلدی چاہیے. قرآن پاک کے لفظ اللہ فرماتے قال الذی عنده علم من الکتاب. او بول بھی ہے جرے کو خط دا علم ہے. تک سمجھا نہیں دوستو، خط دا علم. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو جرا خط لکھا ہے، قرآن پاک کے اندر لکھا ہے. یہ میرے سامنے سورۃ النمل تے آیت نمبر 3 انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. خط لکھن والا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تے خط کے اندر لکھا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورج کا سجدہ کر کے اپنے کام شروع کر والے ہو، سورج کا سجدہ کر کے اپنے کاروبار شروع کر والے ہو، سورج کا سجدہ کر کے اپنے دکان کھولن والے ہو، سورج کا سجدہ کر کے اپنا زمیندار کرنے والے ہو. بسم اللہ کام شروع کیتے کرو اللہ دے نام نال. بڑی تفصیل ہے. میں حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ گل آسان لگا سنا دیتی ہے. سورج کی پوجا کرنے والے ہم کام شروع کرے ہم سورج کا سجدہ کر کے دین کی پوجا کر کے. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہوں توحید کی دعوت دی ہے، کام شروع کیتے کرو اللہ کے نام نال. یہ پتہ ہونا چاہیے ملکہ بلقیس پر اللہ تعالی اللہ میرے مقابلے کی کوشش نہ کرے. واتونی مسلمین، مسلمان بن کے میرے بل حاضر ہو جو میں سلیمان علیہ السلام شرک برداشت نہ کر سکتا. یہ جڑا خط ہے سمجھے سارے دوست، ایک خط کا مضمون جبریل امین اللہ کی طرف بھیج کے آیا ہے جو ایک مضمون خط یہ لکھنا ہے. یہ بات سمجھا چلو جبریل حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا سنو تخت چاہیے. اللہ فرمایا قال الذی عنہ علم من الکتاب. او بول بھی ہے جرے کو خط دا علم ہے جبریل امین. میں کوئی اجازت ہے حضرت میں گل کرا جی کرو. آخنا گانا آتی کبھی قبل یرتد الیک طرفک. آئے قرآن آنکھ لوٹو بتیو سی اکھے آنکھ لوٹ کے دیر نہ کرے اسے میرے کھول چھوڑو میں تخت نو سامنے رکھ لینا.
آنکھ لوٹ کے کھولنے چلی گئی لگی سکینڈ کی لگا انا آتی کبھی کمنان یرتد الیک طرفک حضرت آنکھ چپکاؤ اکھیاں بند کر کے کھولو تو صحیح میں تم سامنے حاضر کر دینا اللہ فرمائے فلما رأى مستقرا له حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ لوٹ کے فوراً کھولی تن سامنے پیا ہوئے فوراً سلیمان علیہ السلام بول پہ آئے قرآن فوراً سلیمان علیہ السلام بول پہ دیوار والے ہوا یہ جو آنکھ چھپ کر دی ٹھل وچ جبریل نے تن سامنے حاضر کر دیتے متا سمجھو جبرائیل دا کوئی ذاتی کمال ہے متا سمجھو جو میں سلیمان علیہ السلام دا ذاتی کمال نہیں قال هذا من فضل ربی میرے رب دی مہربانی ہے لا حسن جی جبریل آکر جب کر دی پھلویچ ملکہ بلکی دے تاخر اتنی تیزی نال حضرت سلیمان علیہ السلام نے سامنے حاضر کر سکتے رب العالمین اپنے محبوب اللہ دے وچ اتنا لمبا صبر کی نہیں کرا سکتا تو مثال آ گیا قرآن پاک وچ ابو جہل دی نظر وینن والے تے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر کھن منن والے تے ہیں اللہ کھن منن والا کون سبحان الذی اسرا بعبدہ شریکہ دو پاک سمجھو صلی کریم ایسے کریے کہ قرآن پاک وچ سبحان اللہ اس مقام دیا داؤں ہے جتا انسان دیا طاقتہ مک ونجن رحمان دیا طاقتہ شروع تھی ونجن بڑی مثال قرآن پاک وچ اشارہ سننا دو حوالے 17واں پارہ تے سورۃ سورۃ الانبیاء سبحان کی تھا ہے دوستوں کی تھا انسان دی طاقتہ مک ونجن رحمان دی شروع تھی میں 17واں پارہ سورۃ الانبیاء تو میرے سامنے آیت نمبر 87 یہ حوالہ اور رب العالمین کس نے سنانا اشارہ اللہ فرمائے وَسَلِّمْ ذَهَبَ مُعَاوِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کے چلے گئے قوم دے اوتے عذاب آنے والے کنارے تے پہنچے کشتیاں نہیں بھئی انسان تھی ہے اللہ بھی گزر کشتی بھی چالت گئی ہے کشتی پھنس گئی ہے گھومن گھیر وچ اللہ دا پیغمبر وچ کشتی چلتی نہیں پاکستان وچ گانے لوگ سنن تے عقیدہ گانا تے بنی بیٹھے اے مولا علی ہے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا بہاول ہم بیڑا دھک معین الدین چشتی پار لگا میری کشتی گانے آنے عقیدے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ سارے بڑے استاد فرمانے ہونے اللہ دا پیغمبر کشتی دے وچ کشتی چلدی نہیں پیغمبر کشتی نو چھوڑے تاں کشتی چلدی ہے تا مسئلہ سمجھ آ گیا اونچا اللہ دا نام بھائی نہیں چاہے کشتیاں چلاون والا پیغمبر نہیں کشتیاں چلاون والا اللہ دا ولی نہیں کشتیاں چلاون والا کوئی پیر فقیر نہیں کشتیاں چلاون والا کون ہے اللہ
کہ میں تڑ کے تمہیں کنارے سے پہنچ گئی. حضرت یونس علیہ السلام کی مرضی ہے کنارے سے پہنچا تے مالک کائنات کی مرضی ہے مچھی دے پیڑی پہنچاوے. مرضی کہنی پوری ہوئی. پنجاب والے بادشاہ لوگوں کی اللہ ٹوٹ رہے پیروں کے پیچھے اللہ یا سبیل ابو مچھی انتظار پہ کرے گی اللہ کے حکم نال فضل تک اللہ فرمائے خبردار مچھلی یہ تیری خوراک نہیں میں اللہ کی امانت ہے رکھے محفوظ. ایک دنیا کا جیل خانہ نہیں جو سامان کا نام بندہ باہر گیا. ایک دنیا کا جیل خانہ نہیں سفر شرار بندہ نکل آیا. ایک دنیا کا قید خانہ نہیں جو رشوت نال کم دنیا کا جیل خانہ نہیں جو وارث جیل توڑ کے قیدی چھڑا بھیجنا. ضمانت سفارش رشوت طاقت ان چار طریقے جیل دوبارہ آنے ایسا جیل خانہ مچھلی پیٹ والا اللہ تو بغیر پتہ ہی کہنو نہیں. دریائی نالے نہری سامنے موتی پئیے 2-4 منٹ زیادہ بندہ پانی جینا نہیں رہ سکتا. بٹبو کی مار کے وقت نکلنا ہوتا ساکتہ تے بٹبو کی شماری اللہ تیری قدرت و قربان منیا جینا رکھن دے آیا ہے. پانی دے وچ مچھی دے پیڑ دی اللہ جینا رکھا ہے. اسا اسباب دے محتاج ہے دوستو اللہ اسباب دا محتاج نہیں. رب